بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ماجد ہے۔ یوٹیوب چینل میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا اہم ترین ٹاپک وہی، پہلے سیاسی گفتگو، پھر اس کے بعد ہم معاشی اعداد و شمار پاکستان اور دنیا بھر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یوٹیوب چینل میں اگر آپ نئے ہیں سبسکرائب کریں چینل کو، آپ سے درخواست ہے، اور جو پہلے سے موجود ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کی طرف تھوڑا سا توجہ دیجیے۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا بھرپور، جو اہم ترین معلومات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آج سیاسی گفتگو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 10 سال بعد فارن منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو جو ہے پہلی دفعہ وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں بھارت شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس میں مختلف ممالک جو ایشین کنٹری ہے، جس میں ان کا ایجنڈا پولیٹیکل، اکنامیکل اور سیکیورٹی پرپس کا یہ ایک شنگھائی کوآپریشن آف آرگنائزیشن ہے۔ اس میں آپ کو معلوم ہے پاکستان، انڈیا، چائنا، رشیا، کرغزستان، قازقستان اور اس طرح ممالک شامل ہیں۔ تو یہ 10 سال، جیسے میں نے آپ سے کہا، 10 سال بعد اپنی نوعیت کا ایک یونیک فارن منسٹر کا وزٹ ہے جو بھارت کی جانب، اور بھارت آج تقریباً پہنچ گئے ہیں اور ان کا ویڈیو پیغام بھی آیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ پچھلے جو مہینے میں پھر ریمیٹنس کی ایک بھاری رقم پاکستان کو موصول ہو چکی ہے، $2.5 ارب اپریل میں یہ وہ ریکارڈ کیا گیا ریمیٹنس۔ اور اس کے علاوہ جو 10 مہینوں میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 23 کچھ ارب ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں کنورٹ کیا گیا۔ یہ تو تھی اچھی خبریں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ سوال عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی اور میرے پاس بھی یہ ذہن میں ہے کہ مہینے میں اتنی بھاری رقم ڈالر آ رہی ہے پاکستان میں، تو کیا وجہ ہے کہ ڈالر کی ویلیو گر نہیں رہی ہے پاکستانی روپے کے مقابلے میں؟ تو اس کی 2 وجوہات ہیں ماہرین کے بھی مطابق، اور آپ لوگوں کو بھی میں تھوڑا بتاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو ڈالر ہمارے پاس ہے بہت کم، یعنی ریزرو میں، فارن ریزرو ہمارے پاس بہت کم ہے، 4 کچھ ارب ڈالر، یعنی تقریباً 5 ارب ڈالر بھی کرو اور 5 ارب کمرشل بینکنگ کا ملاؤ تو 10 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ اتنا بڑا ملک اور اس کا اسٹیٹ بینک میں ٹوٹل 10 ارب ڈالر ہونا، یہ بہت اس کے وہ مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وہ ڈالر روپیہ کی قدر بڑھ نہیں رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جس کی وجہ سے ہمارا کیش فلو آ رہا ہے جا رہا ہے اس طرح ہے، یعنی $1.5 ارب IMF پچھلے 6-7 ماہ سے ہمیں نہیں دے رہا ہے، اور فارن ہمارے پاکستانی سمندر پار پاکستانی 1 مہینے میں ہمیں $2.5 ارب دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دونوں وجوہات آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اس سال میں جو ایکسپورٹ، اوورال ایکسپورٹ، جو پچھلی دفعہ میں نے جو بتایا تھا چاول اور اس طرح کچھ اور آئٹم کے جو ایکسپورٹ ہماری بڑی ہے، اور اس کے علاوہ فصل کے متعلق بھی بتایا تھا، گندم کے متعلق 45% تقریباً 10 سال کے حساب سے ہماری پیداوار جو ہے اس دفعہ بہت زیادہ گندم کی پیداوار ہو چکی ہے۔ اور ایکسپورٹ اس دفعہ چائنا کو بھی کم ہوئی ہے، ایکسپورٹ ہماری کنٹری وائز میں نے اسٹڈی کیا ہے، بنگلہ دیش، چائنا، افغانستان، سری لنکا، بہت سارے کنٹریز کی لسٹ میں نے اسٹڈی کر لیا، جس میں ہماری
ओवरऑल तमाम आइटम को तकरीबन 28% एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है। और इसके अलावा अब हम आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी टॉप 10 इकोनॉमी या जीडीपी के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 25.3 ट्रिलियन जीडीपी है। 25.3 जीडीपी, बिलियन में नहीं, ट्रिलियन डॉलर। चाइना 19.9 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.9 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.3 ट्रिलियन डॉलर, यूके 3.4 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया 3.3 ट्रिलियन डॉलर, फ्रांस 2.9 और कनाडा 2.2, इटली 2.1, ब्राज़ील 1.8 ट्रिलियन। तो हम तो अभी तक 265 मिलियन बिलियन पे खड़े हैं, जबकि दुनिया इस वक्त ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। हमारी जीडीपी आप लोगों को मालूम है 265 मिलियन पे खड़े हैं। इसके अलावा एक अहम मालूमात आपको ये भी शेयर करूँ कि जो मुख्तलिफ ममालिक जिन्होंने ट्रिलियन का टारगेट कब अचीव किया, ये भी एक अहम मालूमात है। इसमें टर्की ने जो है ना 2023 में ये मकाम हासिल कर लिया है ट्रिलियन जीडीपी होने का। इसमें आप लोगों ने देखा कि इंडिया भी इन बड़े ममालिक में टॉप 10 में आ रही है, और टॉप 10 क्या बल्कि 6वें नंबर पे इनकी जीडीपी आ रही है। अब एक अहम प्रिडिक्शन है जो ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तानी और बहुत सारे लोग जो जिस मुल्क की तरफ रोज़गार की खातिर मूव करते हैं, तो एक और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने अपने ट्विटर पे उसमें लगाया है कि यानी रिसेशन प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट 2023, यानी इसका मतलब ये है कि क्राइसिस जो माशी इन्हतात है उसकी उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है, यानी एक अंदाज़ा लगाया है। तो वो कौन से ममालिक हैं जिसमें होगा रिसेशन? सबसे पहले भारत, इंडिया में 0% रिसेशन होगा। यानी ये मुल्क हर लिहाज से आपके लिए अभी हमें जो रोज़गार कमाने के लिए लोगों को भारत की तरफ मूव करना पड़ेगा, जो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किया उस हिसाब से। उसके बाद इंडोनेशिया 20%, सऊदी अरबिया 5%, इंडोनेशिया 2%, सऊदी अरबिया 5%, चाइना 12.5%, ब्राज़ील 15%, स्विट्ज़रलैंड 20%, स्पेन 25%, साउथ कोरिया 30%, जापान 35%, रशिया 37.5%, ऑस्ट्रेलिया 40%, और इसी तरह साउथ अफ्रीका 45%, फ्रांस 50%, कनाडा 60%, यूएस 65%, यूके 75%। यानी ये रिसेशन जो हमारी अक्सर जो है ना, हम पाकिस्तानी, भारतीय या बहुत सारे लोग हमारी ख्वाहिश होती है कनाडा, यूएसए, इन ममालिक की तरफ जाने, जबकि 2023 में इस रिसेशन प्रोबेबिलिटी जो रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में 60% है, यूएसए में 65% है, यूके में 75% है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस ममालिक में जब रिसेशन आता है तो यहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक आप लोग भारत सबसे टॉप जा रही है, टॉप 10 पे है इस वक्त। तो एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त है, चैनल सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।